الطاف حسین سے منسلک اور ان سے جو سمجھی جاتی ہے جڑی ہوئی سیاست ایم کیو ایم سیاست کا باب تو بظاہر پاکستان میں اس وقت خاص طور پر کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے یہ ذرا سا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اسباب جس نے الطاف حسین کو اور ان کی ایم کیو ایم کو ایک انتہائی مقبول جماعت اور ایک منتہائی مقبول رہنما بنا دیا تھا، وہ اسباب نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ ان میں بہت زیادہ خرابی آ چکی ہے۔ مگر الطاف حسین کی جو بھی سیاست بچی کچی سیاست ہے، اس حوالے سے کل لندن سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ لندن کی عدالت نے الطاف حسین کو اشتعال انگیز تقاریر اور دہشت گردی پر اکسانے کے الزامات سے بری کر دیا۔ 12 رکنی جیوری نے روزانہ کی بنیاد پر مسلسل 3 ہفتے سماعت کی اور لندن کی کنگسٹن کراؤن کورٹ کی جسٹس مے کو بتایا کہ ایم کیو ایم کے بانی پر کراؤن پروسیکیوشن کی جانب سے لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے، جس کے بعد جسٹس مے نے الطاف حسین کو کیس سے باعزت بری کر دیا۔ عدالت کے باہر آ کر انہوں نے پاکستان مخالف نعروں پر ایک بار پھر معافی مانگی۔ یقیناً اس کیس میں برطانوی قوانین کا پیمانہ استعمال ہوا، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایم کیو ایم کے بانی معصوم ہو گئے، کیونکہ 22 اگست 2016 کی انہی تقاریر کی بنیاد پر ایم کیو ایم تقسیم ہوئی تھی۔ ان کے پاکستان مخالف زہر آلودہ کلمات کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان اور متحدہ لندن کی راہیں جدا ہو گئی تھی۔ پارٹی میں مائنس الطاف کا اعلان ہوا اور ایم کیو ایم نے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، قطع تعلق ہے، مکمل ڈسکنیکٹ ہے۔ اس تقریر سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں۔ پوری رابطہ کمیٹی پاکستان لا تعلقی کی بات کرتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اب جس طرح کی نہ کوئی تقریر ہوگی اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی۔ بلا شبہ الطاف حسین ریاست پاکستان اور عسکری قیادت کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرتے رہے۔ انہوں نے مدد کے لیے بھارتی ایجنسی را کو بھی براہ راست پکارا۔ ان کے خلاف ملک بھر میں 100 سے زائد ایف آئی آر درج ہیں، وہ کئی عدالتوں سے مفروع اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کی عدالت اشتعال انگیز تقریر پر انہیں 81 سال کی سزا سنا چکی ہے، جبکہ سپٹمبر 2015 سے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ان کی تقاریر کی اشاعت اور نشر کرنے پر پابندی ہے۔ لیکن ان تمام حقائق کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام شواہد اور ثبوت لندن میں کیسے دھرے کے دھرے رہ گئے، الطاف حسین کو برطانوی نظام انصاف میں کیسے ریلیف مل گیا۔ کل ہونے والی بریت سے پہلے اکتوبر 2017 میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ناکافی ثبوت کی بنیاد پر ختم کر دیا تھا، حالانکہ ان کے گھر اور آفس سے 4.5 لاکھ پاؤنڈز بھی برآمد ہوئے تھے۔ دراصل بہت سے لوگوں کے لیے معمہ ہے، لیکن برطانوی صحافی اوون بینٹ جونز نے سپٹمبر 2016 میں ڈان اخبار میں شائع اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ برطانوی حکومت الطاف حسین کو ایک اثاثہ سمجھتی ہے۔ لیکن بہرحال کل بھی ان کی بریت ایک بہت اہم خبر ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ الطاف حسین اس سے پہلے منی لانڈرنگ کے الزامات میں لندن کی ہی عدالت سے بری ہو چکے ہیں۔ اب اشتعال انگیز تقاریر کے معاملے میں بھی وہ بری قرار پائے ہیں۔ لندن کے نظام انصاف پر عدلیہ کا نظام کیسے کام کرتا ہے بات کریں گے۔ ہم لندن میں موجود ہیں بیرسٹر راشد اسلم، ماہر ہیں برطانوی قوانین کے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ کیسے ممکن ہوا، ذرا پاکستانیوں کو سمجھائیے کہ جیوری نے کیسے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تقاریر جو ہیں اس سے اشتعال نہیں پھیلا، تشدد نہیں ہوا، دہشت گردی نہیں ہوئی، کیونکہ اس معاملے کے حوالے سے شواہد، ثبوت، معاملات جو ہیں وہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور بہرحال اس میں تو برطانوی پولیس نے بھی قوانین رکھے، مگر وہ کیا چیز تھی جس نے کہ الطاف حسین کو بریت دی؟ دیکھیں اس میں جو سپیچ ہے اس میں جو الطاف حسین صاحب کے جو لائر تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھو اور جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دو۔ جو جس طرح انہوں نے سپیچ اینڈ کی اس میں انہوں نے کہا بسم اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مارنا شروع کر دیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کا جو متن تھا، ان کی جو آرگومنٹ تھا اس کا متن تھا۔ باقی اور ایک اور آرگومنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ جی بلال اکبر صاحب کے بارے میں ان کو نہیں تھا کہ وہ اندر ہیں، اس وقت ہیڈ کوارٹر کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس میں نہیں آتا۔ باقی انہوں نے اپنی پوری جو شروع سے جدوجہد تھی اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی اس پورے ٹرائل میں۔ تو جو ٹرائل اینڈ ہوا اس میں جیوری کا یہ خیال تھا کہ اس میں کہیں بھی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں ہوتی، حالانکہ جو جج ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کا پیمانہ یہ رکھیں کہ جیسے
یہ جو انسائٹمنٹ ہوئی ہے یہ اس طرح سمجھے کہ لنڈن میں ہوئی ہے، لیکن جوری نے اپنا جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے نان گلٹی ان کو قرار دیا ہے، اور اس میں وہ ڈیٹیلڈ آرگومنٹس جو تھے اس میں اچھے طریقے سے الطاف حسین کے جو وکلاء تھے انہوں نے اپنا کیس پیش کیا ہے۔ باقی سی پی ایس کو اس میں ناکامی ہوئی ہے، سی پی ایس کی اپنی بھی بہت سارے ایشوز تھے، جو ان کی ایکسپرٹ رپورٹ تھی، جو ایکسپرٹ وٹنس تھی، اس کے حوالے سے بھی جیرا کی گئی، جس میں ایک اچھی جیرا کنڈکٹ کی ہے الطاف حسین صاحب کے لائر نے۔ تو اس پورے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو جیوری کا اپنا فیصلہ ہے، جیوری ایک انڈیپینڈنٹ جیوری ہوتی ہے، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ناٹ گلٹی ہیں، تو اس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، باقی کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے اور یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ کوئی ایشو اٹھے۔ باقی آگے سی پی ایس کے پاس اپیل کا رائٹ ہے اگر وہ کرنا چاہیں اس حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے، اب اس کا سیاسی تبصرہ تجزیہ حاصل کرتے ہیں، اور آج ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر فاروق ستار کو، جو کہ ایم کیو ایم سیاست سے جب بھی اور آپ بھی بہت طویل عرصے سے وہ جڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی نامور شخصیت ہے اس پورے معاملے میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ وہ معاملہ، وہ تقریر جس کی بنیاد پر ایم کیو ایم تقسیم ہوئی تھی اور ایم کیو ایم پاکستان نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا الطاف حسین صاحب سے اور ان کی طرز سیاست سے، اب لندن کی عدالت کہتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اشتعال انگیزی نہیں تھی، اس میں کوئی لوگوں کو اکسایا نہیں گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ منی لانڈرنگ کے الزام سے بری ہو چکے ہیں، پھر ان پہ یہ الزامات ہیں، یہ بھی وہ بری ہو گئے ہیں، لیکن جو اس وقت کی سوچ اور فکر تھی کل کے فیصلے پر کسی انداز سے وہ آپ کے اس فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے یا آپ کو نظر ثانی پر مجبور کرتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزامات کراؤن پروسیکیوشن نے ایم کیو ایم کے بانی پر لگایا اور اس طرح وہاں مقدمہ درج ہوا اور وہاں کی ایک عدالت میں یہ مقدمہ چلا، کوئی 21 یا 22 دن تک یہ مقدمہ چلا، اور اس کے بعد جو جیوری نے فیصلہ دیا اس کی بنیاد پہ جج نے ایک بڑی خبر فراہم کر دی اور ایم کیو ایم کے بانی کو ان مقدمات سے، ان الزامات سے بری کر دیا۔ کامران بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی الزامات، چونکہ جب یہ ساری تقاریر ہو رہی تھی 22 اگست کو، تو ہم لوگ وہاں موجود تھے، کیمپ پر تھے، اور پھر اسی ناطے سے یہ مقدمے یہاں پر بھی درج ہیں، مقدمہ نمبر 116، 117 جو آرٹلری میدان کا تھانہ ہے میرے خیال میں وہاں پر، اور 6 سالوں سے ہم پر بھی یہ مقدمے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، چاہے وہ اشتعال انگیز تقریر کا ہو، دہشت گردی کے لیے اکسانے کا مقدمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تو ہم بھی اگر مین ایکیوز ایم کیو ایم کے بانی ہیں تو ہم ان کے کو ایکیوز ہیں، گویا کہ ہم ڈیناؤنس کر کے 22 اگست سے بہت آگے چلے گئے، لیکن پروسیکیوشن نے اور پاکستان کے نظام عدل و انصاف نے ابھی بھی ہمیں اس مقدمے میں تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، اور 6 سالوں سے ہم صرف پیشیاں بھگتا رہے ہیں، کبھی گواہ آتے ہیں، کبھی نہیں آتے ہیں، کبھی تیزی سے مقدمہ چلتا ہے، یہ ہو گئی آپ کی گفتگو، آپ کے ساتھیوں کی گفتگو۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے تو قطع تعلق کر لیا، ان سے اس دن کے بعد سے بات نہیں کی، آپ نے جماعت الگ کر دی، آپ نے سب کچھ کر دیا، لیکن وہ الزام جو ان پہ لگا ان کے ساتھ ہونے کا، وہ آپ پر آج بھی برقرار ہے۔ پاکستان کا نظام قانون یا پاکستان کا جو بھی نظام ہے جو چلا رہے، اس میں آپ لوگوں کو اس سے کوئی ریلیف نہیں ملا ہے۔ یہ تو ہو گئی آپ کی بات، لیکن جن لوگوں کو، یعنی کہ سندھ کی شہری آبادی کو، جس کو کہ کم از کم 80 کی دہائی میں یا 90 کی ابتدائی کی دہائی میں الطاف حسین نے اور ان کی جماعت نے بہت بھرپور انداز میں اس کا دفاع کیا، اس کی بات کی، اس کے لیے جدوجہد کی، کم از کم اس زمانے میں تو کی، بعد میں تو خود بہہ گئے، لیکن وہ مسائل تو اپنی جگہ ہیں، بلکہ وہ تو اور دگرگو ہو گئے ہیں، اور اس میں یعنی کہ جو ہے تکلیفوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری سندھ کا حال دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اب لوگ اگر اس طرح کی صورتحال دیکھتے ہیں، بریت ہوتی ہے، تو وہ الطاف حسین کا وہ جو تصور تھا یا جو ان سے چیزیں جڑی ہوئی ہے، وہ لوگ اب دیکھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا وہ برا تھا، یا جو اس کے عکس میں اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ تو بھیانک صورتحال ہے نا، کمپلیٹ ڈس انفرینچائز ہو گئی ہے شہری آبادی جو ہے سندھ کی، تقریباً
کم از کم عملی طور پہ تو ایسا ہو گیا ہے. دیکھیں میں 100% آپ نے جن مشاہدات یا جو تجزیہ دیا اور جو اس وقت شہری سندھ کی کیفیت احساس محرومی، احساس بیگانگی میں اتنی تیزی سے آگے بڑھا ہے، لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں، یتیمی کی کیفیت ہے، ذہنی اذیت اس قدر شدید ہے کہ ایک لاوا پک رہا ہے، اور اچانک کسی بھی ایک واقعے کو ذرا سی چنگاری اگر کسی نے اور کوئی تھوڑا سا بھی اگر کسی نے کوئی بات کی تو یہ ایک دم لاوا پھٹے گا. اب اس میں دیکھنا کیا پاکستان کی پالیسی سطح پہ یہ بینکرپسی ہے، یہ ایک طرح کا دیوالیہ پن ہے کہ جو 6 سال بھی ضائع ہوئے کہ اگر ایک خلا قائم ہوا تھا ایک قیادت کا، اور شہری سندھ کے احساس محرومی کو فوری طور پر ہیل کرنے کی ضرورت تھی. ان 6 سالوں میں اگر پانی کا منصوبہ K4 بہت آگے بڑھ چکا ہوتا، کچرا اٹھانے کا، نکاسی آب کا اور سرکولر ٹرین کا یا کوئی نظام آتا، بلدیاتی اختیارات، وسائل یا ایک مؤثر بلدیاتی نظام پورے ملک میں اور بڑے شہروں میں اور کراچی میں قائم ہو چکا ہوتا، اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا کہ وہ امپائر ہیں، اپنی تقدیر کے خود فیصلے کر رہے ہیں. ایک طرف قیادت سے بھی محروم ہو گئے، چاہے اس میں MQM کے بانی کا اپنی جگہ بھی یہ قصور رہا کہ انہوں نے جو نعرے ملک کے خلاف لگائے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی مجبور ہو کر یہ اقدام اٹھانا پڑا کہ ہم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے. اور دوسری بات یہ جو کل کا بریت کا فیصلہ ہے، تو میرا تو اب یہ دل کر رہا ہے، میں عذرائے مذاق کہوں گا کہ کیا ہم بھی اپنے مقدمے کراچی کی ATC کورٹ سے ریکویسٹ کر کے ہم بھی لندن کی عدالت میں منتقل کراتے ہیں کہ کم از کم وہاں پر جو بھی ہے ایک مقدمہ چلتا ہے، اس کا فیصلہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر 6 سالوں تک فیصلہ نہ، اور اس میں عدلیہ ہی نہیں، پروسیکیوشن، حکومت کی پالیسی یا حکومت کے تمام ادارے ان کی پالیسی، تو یہ کس بات کی غمازی ہے کہ پھر صرف یہ مائنس جہاں فیصلہ کرانا ہوتا ہے تو وہاں ہفتوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کا وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کا فیصلہ، ان کا مقدمہ پورے مراحل سے گزرتا ہوا، وہ نہ صرف یہ وزارت عظمیٰ سے نکلے، سزا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، چند مہینوں کے اندر مکمل ہو گئی یہ ساری چیز. تو جو کرانی ہوتی ہے وہ تو ہو ہی جاتی ہے. ہاں بالکل، آپ مطلب صحیح بات کہہ رہے ہیں. میرا بھی اس میں صرف یہ ماننا ہے کہ دیکھیں اگر یہ 6 سال تک یہ صورتحال ہے، اور پھر اس میں مائنس بانی MQM نہیں ہوئے، مائنس ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہوا. پھر اسی کے بعد اگر ہم نے 5 نومبر کو ایک اچھا جلسہ لیاقت آباد فلائی اوور پر کر لیا اور میڈیا نے یہ اوپینین دیا کہ MQM is not going anywhere, MQM is a force to reckon with, اور میری سربراہی جیسی بھی تھی میں نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی جس طرح رکھنا آیا، جو رکاوٹ آئی، جو ہماری چیزیں تھیں کہ دفاتر نہیں ملے، لاپتہ ساتھی بازیاب نہیں ہوئے. یہ بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا بے پناہ تجربہ ہے آپ کا، جن لوگوں کو تجربہ ہے کراچی کی سیاست کا، اس پہ یقینی طور پہ آپ کا کوئی ہم پلہ بہت ہی کم ہوں گے. یہ تو وہ تو چلے گئے اور اب بہرحال وہ لنڈن میں ہیں، ان کی MQM بھی اب یہاں پہ نہیں ہے، یہ دوسری MQM ہے جس کا کہ وجود اب بس تحلیل ہو چکا ہے، یعنی کہ اب کوئی تحلیل اس کا تو رہ نہیں گیا ہے. لیکن مسائل جو ہیں وہ جو 6 گنا 10 20 گنا بڑھ چکے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الطاف حسین اور ان کی جو سیاست والی MQM تھی وہ فنا ہو چکی ہے؟ کیا ہم بالکل اس وقت ہم اس کا، کیونکہ ہم کہہ چکے تھے کہ ان کی خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن جو حالات یہاں کے نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے یہ بات. میں دیکھیں ایک بات کہوں گا کہ ان کے بھی آخری زمانے میں MQM کے حالات کوئی بہت خوشکن یا خوشگوار نہیں تھے، بہت برے حالات تھے، اور جو یہاں کے مسائل تھے برے نہیں تھے، بدترین حالات تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جی کہ اس وقت کچھ بھی بہتری تھی، وہ تو بدترین حالات تھے. پیپلز پارٹی سے جس طرح سے مل کے وہ MQM چلی ہے، اس نے تو ویسے ہی اس کو دفن کر دیا، اور یہ جو پھر جو بلدیاتی قوانین میں تبدیلیاں کروائیں، سب کچھ کیا، وہ تو الطاف حسین کی MQM نے کرایا نا. دیکھیں ہم حتمیت کی طرف نہ جائیں، ریلیٹیو نسبتی ٹرم میں جائیں کہ بدتر تھے، لیکن آج جب کسی چیز کو پھر ان کے بعد بھی ایڈریس نہیں کیا گیا، اس خلا کو اسی طرح رہنے دیا گیا، MQM کی تقسیم اور انتشار کو ہونے دیا گیا،
یا کہیں نہ کہیں اس کو بھی موقع دیا اور شے دی گئی اور وہ ہونے دیا گیا، تو اس کے نتیجے میں آج لوگ جس ذہنی کیفیت سے دوچار ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو سوتیلی ماں کا سلوک تھا اس میں بھی کئی گنا اضافہ کر کے اور زیادہ سندھ کے شہروں کو، مہاجروں کو اور یہاں کی جتنی مظلوم قومیتیں ہیں ان کو جس طرح سے دیوار سے لگایا کہ اگر روزگار کراچی کا اور شہروں کا ہے تو وہ 40% کوٹا بھی نہیں مل رہا. کوئی بھی آ کے ہمارے ڈومیسائل پہ ہمارے کوٹے پہ بھی نوکری لے لے لیکن ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی. تو جب یہ کیفیت ہوگی اور پاکستان کا جو پالیسی ایپریٹس ہے، جو پالیسی ساز ادارے ہیں، کیا یہ بات خارج از امکان ہے کہ چلیں وہ الطاف حسین صاحب تو چلے گئے، وہ لنڈن میں ہیں، یہ ہیں، لیکن 2022 کا الطاف حسین جنم لے سکتا ہے؟ ایک نیا الطاف حسین اس طرح کی سیاست جو ہے جو کہ شاید پاکستان کے لیے بہت زیادہ موافق نہ ہو، لیکن وہ اس کا جنم لینا کیا خارج از امکان ہے؟ شہر اس کو رد کر دے گا؟ شہری سیاست جو ہے، شہری لوگ جو ہے سندھ کے، وہ کیا اس کو رد کر دیں گے، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے؟ دیکھیں، جب میں بہت ساری حقیقت کی بات کرتا ہوں، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے اس کی بات کروں میں، تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں کسی کی طرف کی، کسی کی حمایت کی بات کر رہا ہوں اور میرے کسی بھی بات کے تانے بانے پھر لندن سے جوڑے جاتے ہیں. دیکھیں، میں تو کسی طرح جھنجھوڑ رہا ہوں پاکستان کے نظام عدل و انصاف کو، پاکستان کے نظام سیاست اور جمہوریت کو، اور پاکستان کے سیاسی اکابرین اور بڑی جماعتوں کو بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے. اور اس وقت جو مجموعی طور پر ملک کے حالات بھی، کوئی ایک فرد، ایک جماعت اور ایک طبقہ کثیر الجہتی بحران جس میں ہم، اور پھر کراچی، جب کراچی چلتا ہے ملک چلتا ہے، 70% ریونیو مرکز کو دے، کراچی کی پاکستان کی ترقی کا انجن ہو، اور صوبائی حکومت کو اور صوبے کو 90% سے زیادہ ریونیو دے اور اسے آج بھی اس طرح نظر انداز کیا جائے، تو مجھے نہیں معلوم کہ ایم کیو ایم کے جو بانی ہیں ان کا اب مستقبل یہاں سے اس بریت کے بعد کس طرف جائے گا. لیکن کیا میرے جو اس وقت 25 سال سے کم عمر کے نوجوان 15 اور 25 سال کی عمر میں، ان کا جو اس وقت نفسیاتی جو سوچ کا عمل ہوگا، جو ان کی اپروچ ہوگی، کیا اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل میں پھر ایسے الطاف حسین بھی آ سکتے ہیں جو شاید ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے لیے جس انتہا پسندی اور انتہا پسندانہ سوچ کی بات کی جاتی تھی اور جو الزامات ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مجھے اور زیادہ میگنیٹیوڈ کے ساتھ اس طرح کا لاوا پکتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے.